مرتبہ آپ نے کسی کو اچھا کپڑا پہنا ہوا دیکھا تو یار واہ کیا شاندار کپڑے خرید کر لائے. کسی نے اچھا مکان بنا لیا آپ نے دیکھا واہ کیا عالی شان مکان ہے. کسی اچھے خوبصورت انسان کو آپ نے دیکھ لیا تو کہنے لگے واہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا. یعنی ہر عظیم شان چیز کو دیکھنے کے بعد انسان بے ساختہ اپنی زبان سے کہہ دیتا واہ کیا بات ہے. اب جب اعلیٰ حضرت نے مقام غوث اعظم کو پڑھا آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا تو کہنے پر مجبور ہو گئے واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اب سر کی بات جو آئی جو میں نے بتایا یہ سر اللہ نے دیا ہے عبادت کے لیے سجدہ کرنے کے لیے. ہم اور آپ سب گاؤں کے رہنے والے ہیں. جب انسان کی عزت کی بات آ جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ زمین بک جائے مال دولت ختم ہو جائے مگر اپنا سر نہیں جھکاؤں گا اپنی بات نہیں نیچے ہونے دوں گا. یعنی انسان اپنے سر کی بلندی کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی تو کربلا کی داستان سے ہمیں اور آپ کو سب کو پیغام ملتا ہے. آقا مولا حسین نے اپنا سر خدا کی عبادت میں قربان کرا دیا سجدے میں سر کو قلم کرا دیا مگر کسی ظالم کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا. اعظم کا مقام اور مرتبہ دیکھو دنیا کے تمام ولی ایک طرف میرے آقا غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ ایک طرف. اللہ اکبر. آپ فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. او لوگوں غوث پاک کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو تو غوث پاک کے قدموں کا پہلے مقام اور مرتبہ سمجھو. تمام دنیا کے جتنے ولی ہیں میرے غوث پاک کے جلووں پر اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے نظر آیا کرتے. اگر ان کو ولایت ملی ہے مقام اور مرتبہ ملا ہے ان کو رفعت اور بلندیاں اللہ نے عطا فرمائی ہے تو غوث پاک کے قدموں کی برکت سے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث کے قدموں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. اب سوچو اس غوث پاک کے سر کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اور ہو بھی کیوں نہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان یہ کرامت جو ملی ہے مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت سے ملی ہے. اللہ عز و جل نے غوث پاک کو یہ مقام اور مرتبہ جو عطا فرمایا ہے حسنین کے نانا کی برکت سے عطا فرمایا ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے قدموں کی فاطمہ زہرا کے بابا جان کے قدموں کی برکت سے عطا فرمایا ہے. کونین کے والی مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت سے عطا فرمایا ہے. جب میرے آقا مصطفیٰ کریم معراج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں مکہ کی سرزمین حرم کعبہ ہے جناب حضرت جبریل امین میرے آقا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جنت کی سواری براق لے کر کے حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ براق پر سوار ہو جائیں. میرے مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی اپنا قدم نازنین اٹھایا براق پر سوار ہونے کے لیے اللہ کے حکم سے غوث اعظم کی روح حاضر ہو گئی. ارے بھائی بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھیے آپ لوگ. غوث پاک کی روح حاضر ہو گئی. اور کب کی بات ہے میرے آقا غوث اعظم دنیا کے اندر 470 ہجری کو تشریف لائیں. آپ کی ولادت سے بھی پہلے کی بات ہے جب حضور دنیا میں ظاہری حیات میں موجود تھے. عزیزان ملت اسلامیہ آقا مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی اپنا قدم نازنین اٹھایا غوث اعظم نے اپنی گردن کو مصطفیٰ کریم کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. حضور کے قدم آئے نبوت کے نیچے اپنی گردن کو رکھ دیا. آقا نے اپنا قدم غوث پاک کی گردن پر رکھ دیا. میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کون؟ عرض کی نانا جان آپ کی امت کا ایک ولی عبد القادر جیلانی ہوں آپ مجھے شرف عطا فرمائیں. میرے مصطفیٰ کریم نے دعا ارشاد دعا دی اور آقا علیہ السلام نے دعا کے کلمات ارشاد فرمانے کے بعد کہا اے عبد القادر جیلانی جا میری دعا تیرے لیے اللہ تجھ پر کرم فرما
برکت سے غوث اعظم کے قدم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جہاں دنیا کے تمام ولیوں کی گردنیں ہوں گی وہاں پر میرے غوث پاک کا قدم مبارک ہوگا. سبحان اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ غوث غوث کیوں کرتے ہو, غوث اعظم کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ تو ہم غوث پاک کا تذکرہ اتنا اس لیے کرتے ہیں کہ پوری زندگی میرے آقا غوث اعظم اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم کا تذکرہ کرتے رہے. پوری زندگی یہ جو 11ویں جو مناتے ہیں ہم 11ویں شریف, یہ غوث پاک کی جو زندگی ظاہری حیات تھی اسی وقت سے یہ رائج ہے. یہ طور طریقہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ محفل سجایا کرتے, قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی, حضور کی نعتوں مناتیں پڑھی جاتی, آقا کا ذکر پاک کیا جاتا, اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی. یہ طریقہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا. اے میرے بندے عبد القادر, تو نے پوری زندگی میرے نبی کا تذکرہ کیا ہے, میں تجھے انعام عطا فرماتا ہوں. جب تک دنیا رہے گی, دنیا میں جب تک میرا کلمہ پڑھنے والے میرے بندے رہیں گے, تب تک ہر مہینے کی 11 تاریخ کو تیرا ذکر ہوتا رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکتیں ہیں جو آج پوری دنیا میں غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب وہ حدیث پاک سنیے آپ جلدی جلدی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور حضور نے آگے ارشاد فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, اللہ نے جو نمازیں فرض فرمائی ہیں ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو. جنت میں جانے کا عمل حضور کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے صحابی کو, اپنے غلام کو. اور حضور کا جو بھی فرمان ہوتا ہے وہ صرف صحابیوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہوا کرتا ہے. حضور کا پیغام, حضور کی شریعت بدلتی نہیں ہے. اے میرے غلام, اللہ نے جو نمازیں فرض فرمائی ہیں ان فرض نمازوں کو پڑھتے رہو. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, اگر اللہ نے تم کو مال والا بنایا ہے, صاحب مال اگر ہو تو اپنے مال کی زکات دیتے رہو. وَتَصُومُ رَمَضَانَ, اور رمضان کے روزے رکھتے رہو. اللہ اللہ, میرے آقا نے اتنا ارشاد فرمایا تو حضور کے غلام کہنے لگے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جتنا آپ نے بتایا ہے میں سارے کا سارا عمل کروں گا. یا رسول اللہ میں نمازیں بھی ادا کروں گا. آقا میں اپنے مال کی زکات بھی ادا کروں گا. یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ آئے گا, میں رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھوں گا. اگر رب تبارک و تعالی مجھ پر حج فرض فرمائے گا تو میں حج بیت اللہ شریف بھی کروں گا. عرض کرتے ہیں آقا نہ میں اس سے کم کروں گا نہ کوئی عمل زیادہ کروں گا. اتنا کہا اور کہنے لگے, کہنے کے بعد حضور کی بارگاہ سے جانے لگے. جب وہ نبی کے غلام جانے لگے آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے اے میرے صحابہ سنو سنو, اگر تم کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ میرا غلام جا رہا ہے, جنتی ہے. سبحان اللہ ماشاء آقا نے اللہ. فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا, کہ اگر آپ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے اس غلام کو دیکھ لو, یہ جنتی ہے. اب ہمیں کیا پتا چلا؟ یعنی میرے نبی کو یہ معلوم ہے اللہ کی عطا سے, یہ غیب کا علم ہے. حضور جانتے ہیں یہ میرا صحابی اپنے گھر جائے گا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی, گھر پر صحیح سلامت پہنچے گا, جا کر کے یہ نماز بھی پڑھے گا. حضور کو معلوم ہے یہ سب. رمضان کا مہینہ بھی اس کو ملے گا, رمضان کے روزے بھی رکھے گا, اپنے مال کی یہ زکات بھی ادا کرے گا. اور حضور کو یہ بھی معلوم ہے جب میرے اس غلام کا انتقال ہوگا تو میرے غلام کا انتقال ایمان پر ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور حضور کو یہ بھی معلوم ہے انتقال کے بعد جب میدان محشر میں قیامت کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ میرے صحابی, یہ میرے غلام, تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ان کو جنت عطا فرمائے گا. اب ہمیں کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا اللہ عز و جل کی عطا سے میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کا کون سا غلام جنت میں جائے گا اور کون سا غلام جہنم میں جائے گا. میرے آقا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان، اے بھیا بیٹھو، اپنے صحابہ کے درمیان اس انداز میں تشریف لے کر کے آئے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور کے ایک داہنے ہاتھ میں بھی کتاب تھی اور ہمارے نبی کے بائیں ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی۔ صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے، جب حضور آ گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اتدرون ما هذان الکتابان، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ دو کتابیں کیا ہیں؟ یعنی ان دونوں کتابوں میں کیا ہے جو میرے داہنے ہاتھ میں ہے اور جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے؟ حضور نے کس سے پوچھا؟ اپنے صحابیوں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے، اپنے صحابیوں سے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیا ہیں، یعنی ان دونوں کتابوں میں کیا ہے؟ نبی کے صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آقا آپ ہی بتائیے نا، ہمیں معلوم نہیں ہے ان کتابوں کے اندر کیا ہے۔ تو میرے آقا نے داہنے ہاتھ والی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ مجھ کو اللہ عز و جل کی طرف سے ملی ہے، جبریل امین لے کر کے آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اس کتاب کے اندر تمام جنتی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جتنے لوگ جنت میں جائیں گے، میں جنت میں جانے والے اپنے غلاموں کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے خاندان کنبے اور قبیلے کا بھی نام جانتا ہوں، اور ان کے علاقے کو بھی میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، میں جہنمیوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ داداؤں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے خاندان کنبے قبیلے ان کے علاقے کے نام بھی جانتا ہوں۔ اللہ اللہ، اب ذرا قربان تو جائیں، جس مصطفیٰ کریم کو یہ پتا ہو کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، جس نبی نے اپنے رب کا دیدار بغیر حجاب کے کر لیا ہو، تو پھر سوچو اس سے کون سا علم چھپ کر کے رہ گیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء ایک اللہ۔ آخری حدیث پاک اور سنو، یہ بھی مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الصلاۃ الفصل الثانی، صفحہ نمبر 58 کی حدیث پاک ہے، 778 کی۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه۔ یہ جو پروگرام سجایا اس کا مقصد سن کر کے جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ نے ایمان والوں پر فرض فرمایا ہے۔ بے شک، بے شک۔ 5 وقت کی، بولو کتنے وقت کی؟ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 ہی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ 5 پڑھنے والے مسجد میں گنتی کئی نظر آتے ہیں، جمعہ بھی چھوڑ جاؤ۔ حضرت کیا آلووں کی بوائی چل رہی ہے، بڑا کام ہے، جنگ کام کر لو، کتنا کرو گے؟ جب آنکھ بند ہو گئی نا تو پھر سارے کام، کوئی کام، سب کام ختم۔ اللہ نے یہ وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، زندگی کی سانسیں جاری ہیں، ہماری زندگی کی باغ دور چل رہی ہے، جیتے جی اللہ کو راضی کر لو۔ لوگوں نہ پتا کب تمہاری سانسیں رک جائیں، نہ پتا یہ زندگی کب بے وفائی کر جائے۔ آج تو دنیا کے لوگوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے گھر والوں کا نہیں پتا ہے کون کب بے وفائی کر جائے، تو پھر سوچو اس زندگی کا تو کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ باپ تو پھر بھی کہتا ہے بیٹے تجھ
سے محبت ہے، ماں تو پھر بھی کہتی ہے میرا بیٹا، میرا چاند، میرا لال، بھائی تو پھر بھی کہتا ہے تو میرا خون ہے، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ جب یہ لوگ بھی دغا کر جاتے ہیں، بے وفائی کر جایا کرتے ہیں، وہ لوگوں اس زندگی کا تو پھر کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو پھر زندگی میں ہی جیتے جی رب کو راضی کر لو، خالق کائنات کو راضی کر لو۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو گئے، تو دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کتنی نمازیں اللہ نے جن کو فرض فرمایا ہے؟ 5۔ اب ان 5 نمازوں کی برکت سنیے آپ حدیث پاک کی روشنی میں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من احسن وضوءہن واتم رکوعہن وخشوعہن، آقا نے فرمایا جو ان نمازوں کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے سے وضو کرے، ایسا نہیں کہ جلدی جلدی آیا پانی چپڑ لیا، کام پہ جانا ہے، کام کرنا ہے، کام کرنا ہے، کام چھوڑ کے کام کرنا ہے، نہ کولیے بھیگی، نہ ایڑیاں بھیگی، نہ ٹخنے بھیگے، جلدی جلدی اٹھک بیٹھک لگائی اور چلے گئے۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آقا نے فرمایا تم فصلی فإنک لم تصلی، جو حضرت حدیث پاک ہے نا، یہ صحابی اٹھو اور جلدی سے دوبارہ سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حضور عرض کرتے ہیں آقا ابھی تو نماز پڑھ گئے، کہ نہیں نہیں جاؤ دوبارہ پڑھو۔ وہ کہے دوبارہ نماز پڑھی، جلدی جلدی، دل میں ایک تمنا تھی کہ حضور کے پاس بیٹھ کر حضور کا دیدار بھی کروں گا اور اپنے نبی سے بہت ساری باتیں بھی کروں گا، سبحان اللہ۔ دوبارہ نماز پڑھ کے آگئے جلدی سے، آقا نے پھر وہی فرمایا تم فصلی فإنک لم تصلی، اے غلام اٹھو اور دوبارہ سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور اگر امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ مکھیا خان صاحب تم نے جلدی نماز پڑھی ہوگی نا، امام صاحب تم لے آئے ہو، بڑے نرالے آئے ہو، وہ فلاں امام صاحب تو اتنے دن رہ گئے، انہوں نے تو کوئی کبھی نہ نکالی، تم نئے نرالے پڑھے، نکالو ہی نا امام صاحب۔ مگر حضور نے کون بول سکتا ہے میرے نبی کے سامنے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ نبی کی بارگاہ ہے، حکم چلتا ہے تو خالق کائنات کا، ورنہ دنیا میں کسی کو کوئی مجال نہیں ہے میرے آقا کے فرمان کے سامنے اپنی بات کو پیش کر سکے۔ آقا نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ، دوسری مرتبہ آگئے، حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو پھر نماز پڑھو، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مرتبہ پڑھ لیا، عرض کرتے حضور آپ بتائیے میں کیسے نماز پڑھوں؟ آقا نے فرمایا واجبات کا خیال رکھو، رکوع اچھے سے کرو، اپنی کمر کو سیدھا کر لو، جب رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونے سے پہلے سجدے میں مت چلے جاؤ، رکوع سے جب کھڑے ہو پورے سیدھے ہو جاؤ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرو تب سجدے میں جایا کرو۔ ہماری نمازوں کا کیا ہے؟ جمعہ میں پڑھتے آئے، پینٹ شرٹ پہن کے جلدی جلدی آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رکوع سے بھی صحیح سے اٹھے نہیں ہیں چچا، رکوع سے بھی اٹھے نہیں ہیں سجدے میں، سجدے سے اٹھنے کے بعد ابھی بیٹھے بھی نہیں ہیں ہمارے بھائی جان۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے نا، اپنی نمازوں کو درست کریں ہم اور آپ، ہے نا۔ آقا نے وہی کہا کہ رعایت کرو واجبات کی، سنتوں پر بھی عمل کرو اور شانو مکمل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تم اس مالک اور خالق اور اس رازق مالک حقیقی کی بارگاہ میں آئے ہو جس کے سامنے دنیا کا کوئی، جس کی اجازت کے بغیر دنیا کا تنکا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی درخت اپنے پتے کو نہیں گرا سکتا، دنیا میں کسی درخت کا کوئی پتا نہیں ہل سکتا جب تک میرے خالق میرے مالک اللہ رب العزت کی اجازت نہ ہو۔ دنیا کا نظام ٹھہر جائے گا اگر میرا رب اجازت عطا نہیں فرمائے۔ خالق کائنات ہے، وہی تو تمام دنیا کا حاکم ہے، وہی تو احکم الحاکمین ہے، سب اس کے تابع ہیں، وہی مالک حقیقی، وہی خالق حقیقی ہے۔ اطمینان سے نمازیں پڑھا کرو، وضو بھی اچھے سے کیا کرو۔ حضور نے فرمایا جو اچھے سے وضو کرے اور رکوع اور سجود خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، مکمل نماز ادا کرے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے میں اپنے ایسے بندے کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ہم اچھی نماز پڑھیں اور حضور کیا فرماتے ہیں؟
ومن لم يفعل فليس على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه. آقا نے ارشاد فرما دیا اور جو یہ کام نہیں کرتا یعنی نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا بالکل نمازیں ہی نہیں پڑھتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، میرا رب چاہے تو بخش دے، میرا رب چاہے تو جنت میں داخل فرما دے، اللہ کی مرضی ہے، میرا رب چاہے تو جہنم میں داخل فرما دے۔ یہ نماز میں ٹھونگ مارنا ہے، نماز کو قاعدے کے ساتھ پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو۔ جو نماز دل کو دل کی جمعیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں پڑھی جاتی ہے، جو نماز مصطفیٰ کریم کا عشق سینے میں بسا کر کے پڑھی جاتی ہے، وہی نماز ہماری مغفرت کی ضامن بن جایا کرتی ہے، وہی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتی ہیں۔ ویسے پاک کی سیرت سے ہمیں یہی تو ملتا ہے، آقا غوث اعظم دنیا میں آئے ہیں تو اپنے نبی کے امتیوں کو اپنے نبی سے جوڑتے ہوئے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ جو دین مصطفیٰ کمزور ہو چکا تھا، میرے آقا غوث اعظم نے دنیا میں آنے کے بعد اسی دین مصطفیٰ کو دوبارہ سے زندہ فرما دیا ہے۔ غوث پاک کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو سبقت لسانی کی وجہ سے عمدن یا سہون، مولا عز و جل معاف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبوں کو غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے۔ وہ لوگوں یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے اس کو امانت جانو، نیک لوگوں سے رشتے بناؤ، دیندار لوگوں سے تعلقات قائم کرو، اچھے جو نمازی پرہیزگار لوگ ہوں ان کے دامنوں سے جڑ جاؤ، نبی کی